لیکن حسب عادت ہم آغاز کریں گے ایک فقہی مسئلے سے، جو ایک میری عادت رہی، آپ عزیزان جانتے ہیں کہ ہم ہر گفتگو کا آغاز ایک فقہی مسئلے سے کرتے ہیں، لہٰذا آغاز میں ایک فقہی مسئلہ عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مسائل کے آغاز میں چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے تو کچھ مسائل جو ہم سے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، جس کو میں اپنی زبان میں FAQs کا نام دیتا ہوں، فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز کا نام دیتا ہوں، کہ جو تقریباً ہر مرتبہ پوچھے جاتے ہیں، ہر سال پوچھے جاتے ہیں، مختلف مومنین کی جانب سے، مختلف گھروں کے اعتبار سے جو کلچر ڈیولپ ہے، اور شاید میں خود ایک زمانے میں اس کلچر کا حصہ رہا ہوں جب ہمارے بزرگان ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، گھر کے بڑے افراد، ظاہر سی بات ہے، تو ایک سیٹ اپ تھا جو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ وہ ایک سوال جو بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا ہم نے جو ہے وہ سحری کی نیت کرنا بھول گئے، اور صبح اٹھ کے یاد آیا کہ سب کچھ کیا تھا، سحری بھی کھائی تھی، نماز شب بھی پڑھ ڈالی تھی، لیکن سحری کی نیت نہیں کی تھی ہم نے۔ وہ کیوں نہیں کی تھی نیت؟ وہ صاحب اس لیے نیت نہیں کی تھی کہ وہ ہم نے سوچا تھا کہ پانی پئیں گے تو پھر آخر میں پانی پی کے نیت کریں گے، تو وہ ابھی سحری کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹے تو آنکھ لگ گئی، تو پانی تو گیا، چلو مسئلہ نہیں ہے، پانی کے بغیر روزہ ہو جائے گا، لیکن نیت چلی گئی ہماری، اس کا کیا کریں؟ اچھا، یہ سوال جو ہے یہ ایکچولی ایک کلچر کو کیا کہتے ہیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ایک کلچر کو ڈیفائن کرتا ہے، یا ایک مائنڈ سیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے فقہی مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ روزہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم نیت کرتے ہیں، جب تک میں نیت نہیں کروں گا تب تک میرا روزہ شروع نہیں ہوا۔ یہ سوال پوچھنے کا انداز بتا رہا ہے۔ اور اگر میں نیت کر لوں گا تو پھر مجھے کھانا کھانے کی اجازت نہیں ملے گی، مجھے پانی پینے کی اجازت نہیں ملے گی، لہٰذا میں جو ہے وہ سب کھانا کھا لوں، پانی پی لوں، پانی کے علاوہ جتنی پینے کی چیزیں پی لوں، مثلا سگریٹ پی لوں، فرض کر لیں جناب علی جو شربت پی لوں، لسی پی لوں، جو پینا ہے پی لوں، جو کھانا ہے کھا لوں۔ اب جب سب کچھ کھا لیا پی لیا، اب میں نیت کروں گا، اور نیت کرنے کا مطلب ہے کہ میرا روزہ اسٹارٹ ہو گیا۔ یہ بڑا خطرناک کانسیپٹ ہے، یعنی اگر تھوڑا سا ہم فقہ کی باریکی میں جائیں تو بعض اوقات اگر انسان جان بوجھ کر ایسی حرکت کرے تو یہ روزے کو باطل کر دے گی آپ کے۔ اچھا، کیوں باطل کر دے گی؟ مجھے پتہ ہے، میں نے بڑا مشکل سا جملہ بول دیا۔ دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں میتھمیٹیکلی فرض کر لیتے ہیں، آج کل تقریباً 14 گھنٹے کا روزہ ہے، ہم 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں 15 گھنٹے کا روزہ ہے۔ فرض کر لیں ایگزیکٹ ٹائم جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے اور ایگزیکٹ ٹائم جب مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، فرض کر لیں اس کے درمیان 15 گھنٹے ہیں، تو 15 گھنٹے کا مطلب اگر میتھمیٹیکلی ہم بات کریں تو 10 گھنٹے میں 600 منٹ ہو جائیں گے 60 منٹس کے اعتبار سے، 5 گھنٹے میں 300 منٹس ہو جائیں گے، رائٹ؟ تو یہ 900 منٹ کا روزہ ہو گیا۔ سوال یہ ہے، ہم چلیں اس طرح سے سوال کو پٹ اپ کرتے ہیں تاکہ میں اپنی بات سمجھا پاؤں، کہ اگر خدا نے مجھ سے کہا ہے 900 منٹ کا روزہ، تو کیا میں اپنی مرضی سے 910 منٹ کا روزہ رکھ سکتا ہوں؟ Now take it this way، خدا نے مجھ پہ کہا کہ بھئی روحانی صاحب تمہیں اس سال جو روزہ رکھنا ہے وہ 900 منٹ کا رکھنا ہے۔ میں نے کہا پروردگار تو نے 900 منٹ مانگے، میں 950 منٹ کا روزہ رکھتا ہوں، 930 منٹ کا روزہ رکھتا ہوں، آدھا گھنٹہ اپنی مرضی سے بڑھا دیتا ہوں، کیا مجھے اس کی اجازت ملے گی؟ جواب یہ ہے کہ 30 منٹ یا 10 منٹ تو بہت بات، اگر 1 منٹ بھی میں نے ایکسٹرا روزہ رکھا تو میرا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب یہاں تک مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل بات ہو گئی، اب آتے سولوشن کی طرف۔ دیکھیے بھوکا رہنا اور ہے، پیاسا رہنا اور ہے۔ میں بھوکا رہوں 900 کی جگہ 950 منٹ، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ 25 منٹ پہلے کھانا بند کر دوں روزے کے سے پہلے، 25 منٹ بعد تک نہ کھاؤں، پہلے آرام سے مغرب پڑھوں، نافلہ پڑھوں، عشاء پڑھوں، اس کے بعد کھانا کھاؤں گا تو 25 منٹ ہو جائیں گے۔ وہ الگ بات ہے، میں 25 منٹ پہلے بھوکا رہوں، 25 منٹ بعد میں بھوکا رہوں، 25 منٹ پہلے پیاسا رہوں، 25 منٹ بعد میں پیاسا رہوں، دیٹ از الاؤڈ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری جو روزے کی نیت ہے، جو میرا اللہ سے کلیم ہے، کلیم تو خیر ہم میں سے کسی کا نہیں بنتا، لیکن سمجھانے کے لیے، جو مجھے تنخواہ ملنی ہے وہ جناب علی مجھے 15 گھنٹے کی ملنی ہے۔ اب میں سیٹ کو خوش کرنے کے لیے 5 منٹ پہلے آفس چلا گیا تھا، 10 منٹ پہلے آفس چلا گیا تھا، تو وہ ٹائم نہیں بنے گا۔ میرا آفس مثال کے طور پر 8 بجے اسٹارٹ ہوتا تھا، میں 7:45 بجے پہنچ گیا، 9 بجے اسٹارٹ ہوتا تھا، میں 8:30 بجے پہنچ گیا، میری تنخواہ شروع ہوگی تو صبح 9 بجے سے، اگر آفس کا ٹائم 9 بجے کا ہے۔
میری 5 بجے تک کی تنخواہ ہے میری، تو مطلب 5 بجے میری تنخواہ ہو. اب میں سیٹ کو خوش کرنے کے لیے 5:15 بجے آفس سے نکلا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مجھے 15 منٹ کا بونس نہیں ملنے والا، پارٹ ٹائم نہیں ملنے والا، کوئی میرا لیگل کلیم نہیں ہے. میں نے جو نوکری کی وہ صبح 9 سے 5 کی، روزہ جو رکھا وہ 900 منٹ کا ہی رکھا. تو آپ پہلے سے کھانا بند کر دیں، بہت اچھی بات ہے. آپ 10 منٹ پہلے پانی پینا بند کر دیں، بہت اچھی بات ہے. افطار کا وقت آنے کے 10 منٹ بعد پہلا گھونٹ پئیں، بہت اچھی بات ہے. افطار کا وقت آنے کے 15 منٹ بعد پہلا لقمہ رکھیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو آپ کی نیت ہے وہ یہ ہے کہ پالنے والے جب روزہ شروع ہوا تب میرا روزہ شروع ہوا، جب روزہ ختم ہوا تب میرا روزہ ختم. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت چاہے میں رات کو 12:30 بجے کر لوں، کہ میں مثلا جیسے ابھی فرض کریں 10 بجے میں نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، مسئلہ نہیں ہے. روزہ رکھ رہا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ جب فجر کی اذان کا وقت آئے گا کل صبح تو اس کے بعد میرا کھانا پینا نہیں ہوگا. لیکن ابھی نیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اب سحری میں کھانا بند ہو گیا. روحان صاحب آپ نے تو 10 بجے نیت کر لی تھی، تو نیت میں ابھی سے بھی کر لوں گا تب بھی صحیح ہے. لیکن میں نیت یہ کر ہی نہیں رہا ہوں کہ میں ابھی سے کھانا پینا بند کر رہا ہوں. میری نیت ہی یہ ہے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا. اور کل کا روزہ کب سٹارٹ ہوگا؟ جب فجر کی اذان کا وقت آئے گا. تو میں نے ابھی سے نیت کر لی کہ جب کل صبح فجر کا وقت آئے گا تو میرا روزہ ہوگا. دیٹ از فائن، مور دین فائن فار اے نیت. اسی لیے ہمارے تمام مراجعین نے اجازت دی ہے، اور ظاہراً احادیث رسول کی روشنی، احادیث اہل بیت کی روشنی میں، کہ رمضان کی پہلی رات کو ہی آپ کو اجازت ہے کہ آپ پورے مہینے کی نیت کر لیں. تو ابھی تو آیا ہی نہیں ہے 25واں روزہ، مجھے پتہ بھی نہیں میں زندہ رہنے والا ہوں کہ نہیں رہنے والا، مجھے پتہ بھی نہیں کہ کوئی ٹریولنگ آنے والی کہ نہیں والی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں بیمار تو نہیں پڑنے والا. کیا پتہ بیمار پڑ گیا، ایسا بیمار پڑ گیا کہ 2 دن کے روزے کا ڈاکٹر نے مت رکھو. ساری باتیں اپنی جگہ. رمضان کی پہلی رات کو مجھے اجازت ہے میں روزے کی نیت کر لوں، کوئی مسئلہ آئے گا تب دیکھا جائے گا. تو یہ کیوں اجازت ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ میں 30 دن بھوکا رہنے والا ہوں، 30 دن پیاسا رہنے والا ہوں. نیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ روزانہ جب فجر کی اذان کا وقت آئے گا تو میرا کھانا پینا بند ہو چکا ہوگا، اور جب مغرب کی اذان کا وقت آئے گا تو اس وقت جناب علی جو ہے وہ جب مغرب کی اذان کا وقت آئے گا تو اس وقت میرا روزہ خود بخود کھل جائے گا. میں چاہے پہلے تک آخری لمحے تک کھاتا رہوں یا 10 منٹ پہلے بند کر دوں، یا اذان ہوتے ہی، اذان کا ٹائم آتے ہی پہلے منٹ میں کھانا شروع کر دوں، یا 10-15 منٹ کے بعد. تو اب آ جائے سوال پر. سوال تو پھر بھی باقی رہا کہ مولانا نیت رہ گئی کیا کریں؟ جواب یہ کہ آپ کی نیت نہیں رہی ہے. آپ نے سحری کھائی تھی؟ ہاں کھائی تھی. کیوں کھائی تھی؟ مولانا صاحب روزہ رکھنا تھا اس لیے کھائی تھی. وہی آپ کی نیت ہے، جو آپ کے دل میں ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے. آپ نے منہ سے نہیں بولا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ خدا نخواستہ کوئی بیمار نہیں پڑ گئے کہ نیند میں اٹھ کے کھا لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کیا. آپ نیند میں سے اٹھے ہیں، جاگے ہیں، سحری بنائیے، سحری کھائیے، اسی لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے. یہ جو آپ کا انٹینشن تھا، یہ آپ کی نیت ہے. اٹس مور دین انف. الگ سے آپ کو یہ نیت کرنے کی کہ میں مثال کے طور پر بدھ کے دن 12ویں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں یا 11ویں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، واجب قربۃ اللہ، یہ سب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے.